السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری بساط نہیں کہ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ترجمہ، میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی۔ کسی اردو شاعر نے کہا قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤ میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سم نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دور و دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ بس جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتون دور میں شیدایان لات و عزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربری کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دو شمع کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت تشریف لائے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا، کفر کدا میں ایک دہنگا مچ گیا، لات و منات اور عزہ منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی کے عجیب رونق پیدا ہو گئی۔ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمکتا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لفظ جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت کوئی اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو شام کے کھلونا بنا دوں گا، سیر و تفریح کو چاہیے تو معراج پہ بلا لوں گا، شہادت طلب کرے تو ہتھیلوں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔
کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں ایک ہی دستک ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو اس نام کو نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا، یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامی کے دھڑکتے دلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ ایک عنوان بن گیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیخ کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا تھی، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت تھی، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال تھا، ایوب والا صبر تھا، اور یونس والی اطاعت تھی، یوشع والا جہاد تھا، الیاس والا وقار تھا، یحییٰ والی عصمت تھی، اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیے تھے۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے، اور یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت و طاقت عطا ہوتی ہے، اور قافلے والوں کے سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ آمینہ کی اتنی کمزور سواری کو قوت و طاقت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ جب حلیمہ گھر پہنچی تو تمام گھر انوار و برکات کے ساتھ بول تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ ملت اسلامی کے پاسبانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور بھی عجیب ہے۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا۔ تجارت کی غرض سے راستے میں ایک راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کی تمام علامات پر غور کیا تو ابو طالب سے کہنے لگا کہ اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، یہیں سے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ جو علامات میں نے تورات میں دیکھی ہے وہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہے، شاید کہ یہ آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے۔ ابو طالب وہیں سے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ابو طالب کو بہت نفع ہوا۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق و کردار میں خوبصورت تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مشرکی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مشرکی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ دیتے۔ اگر میں حسن صفاتی اور جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اب اس کے بعد کوئی سیرت نگار اور مقرر کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر آقا کل حاجی سول کو دیکھا تو پکار اٹھے، شہن چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، شہن چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ہے ایک لگن دل میں سب کے جگہ دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں انہی جن باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔